نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرت علامہ محمد اشرف فاروقی صاحب دعوت برکاتہ کو بلائیے، اور قابل صد احترام جناب محترم ریاض احمد بٹی صاحب، ڈاکٹر محمد حسن فیضی صاحب، صدر الحسن فیضی صاحب، اور واجب الاحترام جناب حضرت علامہ رانا ابرار الحسن صاحب، اور قابل صد احترام حضرت علامہ قاری محمد سلیمان صاحب، اور واجب الاحترام جناب محترم عبد الرحمن منگلہ صاحب، محترم رانا محمد مشتاق صاحب، اور بالخصوص ہمارے محترم محمد شفیق صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان ذکر نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ منہاج القرآن اسلامک سینٹر پہ اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس سینٹر کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، اس علاقہ کے جملہ اہالیان کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس نشست کے انتظام و انصرام میں دام دل میں سخن حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے رخ ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، اور کسی ایک نشست کے اندر ان تمام پہلوؤں کو احاطہ گفتگو میں لانا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ آج ان کی شخصیت کے دو گوشے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں کسی شخص کو میسر آ جائیں تو یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 72 کے لگ بھگ قرآن پاک کی آیات ہیں جن میں کامیابی کے لیے دو ہی چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے، جن میں ایک ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہے۔ میں صرف ایک آیت کریمہ آپ کی گوش گزر کر دیتا ہوں، جیسے سورہ بینہ 30ویں پارے کی بڑی معروف سورت ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، دو چیزوں کی بات کی، فرمایا جنہوں نے یہ دو خوبیاں اپنی سیرت اور کردار کے اندر پیدا کر لی، ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا، اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ یہ اچھا ہونے کی سند اور ڈگری کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ میں سب سے اچھے وہ ہیں
جو اپنی سیرت اور کردار میں دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ جس خوش نصیب کو یہ دونوں خوبیاں میسر آ گئیں، سمجھو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ ایمان ہی کو دوسرے لفظوں میں عقیدہ کہتے ہیں، اور اعمال صالحہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے دو ہی بات کر دی کہ ایک عقیدہ صحیح چاہیے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ چاہیے۔ ان دونوں حوالوں سے بس ایک بات آج کی اس نشست کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایک مخصوص وقت کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس مقصد کے لیے گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، باری تعالیٰ نے ان کلمات مقدسہ کے اندر خود آپ لوگوں کی بات کی ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بات کی۔ قرآن میں جہاں باری تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے، اپنے محبوب کی عظمت بیان کی ہے، محبوب کی اہل بیت کی شان بیان کی ہے، صحابہ کرام کی شانیں بیان کی ہیں، یاد رکھیں اسی قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے خود آپ کی شانیں بھی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اور آج میں بات ایسے کلمات سے شروع کر رہا ہوں جہاں باری تعالیٰ نے بات ہی آپ کی، باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، بلکہ پوری آیت کریمہ پر تو گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ابتدائی کلمات سے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں شامل ہو جانے والوں سن لو، میری تمام تر امتوں میں سے فرمایا سب سے بہترین امت اگر کوئی ہو تو وہ تم ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی امت ہے، مگر 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ جس امت کو قرار دیا ہے، سب سے اچھا جس امت کو قرار دیا ہے، وہ کوئی اور امت نہیں ہے، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہمیں متوجہ کر کے باری تعالیٰ نے خطاب بھی ہم سے کیا، فرمایا تم سب سے بہترین امت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سائیوال والوں، سوچنے کی بات ہے کہ اس بات پر ذرا ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھا قرار دیا ہے، تو وہ کون سی ایسی ہماری خوبی ہے، کون سے ایسے ہمیں سرخاب کے پر لگے، اور کون سی ایسی سیرت اور کردار کی خوبی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ساری امتوں میں سے سب سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ شاید ہمیں سب سے اعلیٰ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس امت کے اندر نیکوکار بہت زیادہ، تو یاد رکھیں سابقہ امتوں میں بھی نیکوکاروں کی اور عبادت گزاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دیانت داری کی بات یہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے، کیونکہ ان امتوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو عبادت کا بھی وقت زیادہ ملتا ہے، اور ایسے صالحین ان امتوں میں موجود تھے کہ جن صالحین کا ذکر آج بھی خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ مثلاً میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے صرف 2 مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اگر اس امت میں اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں تو سابقہ امتوں کے اندر بھی نیک اور صالح لوگوں کی کوئی کمی نہیں۔ آپ کبھی سورہ نمل کو پڑھیں، میں صرف 2 ہی مثالیں دوں گا تاکہ ہم پر وقت اپنی گفتگو کو سمیٹ سکیں۔ کیسے نیک اور صالح اور مقام و مرتبے کے حامل لوگ تھے کہ سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے، ادھر 900 میل دور سے ملکہ سبا ان کی مجلس میں حاضری کے لیے چل رہی ہے، اور مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا کہ ابھی وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ وہ چل کر سفر طے کر کے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر رہی۔
اتنا قریب آتے ہیں۔ اور آپ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لے آیا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا۔ آپ نے فرمایا اتنی تاخیر سے نہیں چاہیے، جلدی چاہیے۔ مگر جن نے اس سے جلدی لانے کی کوئی آفر اور پیشکش نہیں کی، اور کوئی اگلی پیشکش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس سے جلدی لانے پر قادر۔ اگر جلدی لا سکتا ہوتا تو عرض کر دیتا اچھا حضور جلدی لا دیتا۔ جب اس جن کی پرواز جواب دے گئی تو پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا جن کا نام آصف بن برقیہ ملتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا تعارف صرف اتنا کروایا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب۔ آپ کا ایک وہ امتی کھڑا ہوا جس کے پاس سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس کا سارا علم بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور کریں کیسے کیسے صاحبان کرامت لوگ سابقہ امتوں میں موجود ہیں، اور انہوں نے خالی دعویٰ نہیں کیا کہ لا سکتا، چونکہ سلیمان علیہ السلام فرما تو چکے تھے کہ کون لائے گا، ادھر انہوں نے بات کی، تخت لا کے حاضر کر دیا، اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جیسے ہی تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بے ساختہ بول اٹھے قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ ذرا تشم تصور میں لائیں، میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، یہ اللہ کا قرآن جو ہماری کتاب جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایسے ایسے صاحبان کرامت لوگ بھی موجود تھے جو پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلے بھی جاتے تھے اور تخت اٹھا کر لیتے تھے۔ تو اگر اس امت میں اللہ کے نیک صالح اور مقام و مرتبہ کے حامل لوگ ہیں تو سابقہ امتوں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کبھی سورہ کہف کو پڑھیں، اصحاب کہف کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہو۔ سابقہ کسی قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر کے امتی تھے، نوجوان تھے، وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں بنا دی، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ 3 صدیوں تک اس غار کے اندر لے گئے۔ اب ان کی شان اور مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ کریں۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ فرمایا ان ولیوں کی، ان نیک بندوں کی، ان نوجوانوں کی شان اور اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ یہ تھا کہ چونکہ غار میں لیٹے ہوئے تھے، غار دونوں طرف سے اوپن تھی، جب سورج طلوع ہوتا تو اس کا زاویہ اینگل کچھ ایسا بنتا تھا کہ اس کی دھوپ اندر جاتی، پھر جب دوسری سائٹ پہ جا کے غروب ہوتا تو ادھر سے پھر دھوپ غار کے اندر جاتی۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ 3 صدیوں تک باری تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کی خاطر سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو ہی بدلے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ سورج اپنے ایک متعین دائرے کے اندر چلتا ہے، ایک اللہ نے نظام دیا ہوا ہے اور اسی کے مطابق اس کا طلوع و غروب کا نظام ہے، مگر میں نے آیات آپ کے سامنے رکھ دی۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا تو طلوع ہوتے وقت وہ تھوڑا سا دائیں طرف جھک کے گزرتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا تو بائیں طرف تھوڑا کترا کے گزر جاتا۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائے کہ ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا
کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے 3 صدیوں تک سورج کے طلوع و غروب کے نظام کو بدل رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ایسے صاحبان کرامت لوگ بھی موجود. پھر 3 صدیوں کے بعد جب وہ اٹھے ایک شان ان کی اور بتاتا. شارٹلی موضوع ہمارا آگے چل رہا ہے, میں چاہتا ہوں یہ پورا تصور سمجھیں. جب اٹھے 3 صدیوں کے بعد تو ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھنے لگے کہ ہم نے کتنی مدت یہاں پر گزاری. تو قرآن پاک میں ان کی زبانوں سے نکلنے والا جملہ باری تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. وہ کہنے لگے لبسنا یومن او بعد یوم. کہنے لگے یہی ہم نے کو دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ گزارا, جبکہ صدیاں کتنی بیت گئی تھی 3, اور وہ غار مانند قبر تھی. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 3 صدیوں تک کوئی بندہ کہیں لیٹا رہے تو جسم تو ایک طرف, اس کے جسموں سے لگنے والے کپڑوں کے چیتھڑے تک بھی نہیں بچتا. کچھ بچتا؟ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, ایک دوسرے کو تک رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا کہ یہی ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ہم نے گزارا ہے, ان کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ 3 صدیاں گزر جانے کے بعد ان کے کپڑے پھٹنا تو دور کی بات ہے, وہ ابھی میلے بھی نہیں ہونے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کپڑے گندے ہی ہو چکے ہوتے تو کم از کم دیکھ کے اندازہ کر لیتے کہ ہم نے دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ نہیں گزارا, معلوم نہیں ہے کتنے ہفتے اور مہینے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ذرا چشم تصور میں لائیں ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ 3 صدیاں غار میں لیٹے رہنے کے باوجود جسم تو جسم رہے, میں بتا رہا ہوں کہ جسموں سے لگنے والے کپڑے بھی سلامت. سبحان اللہ. ایسے ایسے صاحبان مقام و مرتبہ موجود ہو رہے. اگر اس امت کے اندر نیک لوگ ہیں, اللہ کے سارے لوگ موجود ہیں, صاحبان کرامت اور مرتبے والے لوگ موجود ہیں, تو سابقہ امتوں میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں. یہ وجہ شرف نہیں معلوم. پھر اس کے بعد اگر کوئی دیکھے کہ شاید اس امت کو اس وجہ سے اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ سابقہ امتوں میں گناہگار بہت زیادہ ہو, اللہ اکبر کبیر, تو ہم ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور زندگی کی گزری ہوئی فلم کو ذرا نظروں سے گزاریں تو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے گناہ کوئی ان لوگوں سے کم نہیں. ساری زندگیاں گناہوں میں لت پت نظر آتی. یہ صرف کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے جو آج ہماری شکلیں بگڑتی نہیں, ورنہ ہماری بدعمالیوں کا ریزلٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج ہمارے چہرے بھی مسخ کر دیے جائیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں, دھوکہ ہم کرتے ہیں, فراڈ ہم کرتے ہیں, بددیانتی ہم کرتے ہیں, نماز ہم کوئی نہیں پڑھتے, روزے رکھنے کی ہمیں فکر کوئی نہیں ہے, زکوٰۃ ہم کوئی نہیں دیتے. آپ دیکھ لیں کتنے کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں. قتل و غارت, شراب نوشی, عصمت ریزی, کون سی برائی ہے جو اس قوم کے اندر اور اس امت کے اندر موجود نہیں. حاضرین مکرم, اس وجہ سے بھی اگر دیکھا جائے اس امت کا شرف فضیلت یہ نہیں ہے کہ ان امتوں میں گناہ گار تھے اور اس امت میں گناہ گار نہیں ہے. اگر ان امتوں میں گناہ کرنے والے تھے تو گناہ گاروں کی کمی اس امت میں بھی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کون سے ایسے آپ کو سرخاب کے پر لگ گئے تھے, کون سے ایسے سینگ لگ گئے تھے کہ اللہ نے ساری امتوں سے آپ کو افضل بنا دیا. اس کی وجہ اور سبب سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ساری امتوں میں سے سب سے افضل اس لیے قرار دیا کہ ہمیں نسبت محمد مصطفیٰ مل گئی. جو کہ نسبت آقا سے ہو گئی, اس نسبت میں ہمیں اتنا اونچا بنا دیا کہ اب کسی نبی کی امت بھی ہماری عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو یہاں سے ایک اصول اخذ کر کے دے رہا ہوں کہ اس کائنات ہست و بود کے اندر اس بات پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے اونچی شان اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ. وہ ہمارا خالق ہے, وہ مالک ہے, باقی ساری اس کی مخلوق ہے, اور خالق اور مخلوق کا کوئی مقابلہ اس خالق کی شان کے کیا کہیں.
اور خالق کے بعد مخلوق میں سے اگر سب سے اونچی شان کسی کی ہے تو کسی نے ایک مصرے کے اندر ہی بات مکمل کر دی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر سب سے اونچی شان کسی کی ہے تو کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر آپ کوئی عظمت کا معیار مقرر کرنا چاہیں کہ سب سے عظمت والا کون، سب سے شان والا کون، مرتبے والا کون، تو اصول بڑا سادہ سا ہے، جس کی میرے آقا کے ساتھ جتنی نسبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، جو جتنا آقا کے قریب ہوتا چلا جائے گا، بس سمجھو وہ اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت کا معیار صرف ایک ہے جو قرآن اور حدیث سے سمجھ آتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، میں اس پر آپ کو 3-4 مثالیں اور دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کا جائزہ لے لیں۔ تھی تو وہ بھی جہان کی عورتوں جیسی عورتیں، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کی دیر تھی۔ باری تعالیٰ نے خود سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرما دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا ہے میرے نبی کی ازواج، چونکہ تم میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی ہو، تو زوجیت کی اس نسبت نے تمہیں اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب کائنات کی باقی عورتوں جیسی تم عورتیں نہیں، اب کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہائے ہائے۔ تو ازواج مطہرات کو جو اتنا اونچا بنایا تو کس شے نے؟ صرف آقا کی نسبت، آقا کی نسبت میسر ہو گئی تو وہ اونچی ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کو تک لیا اور پھر ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وہ صحابیت کا شرف پا گئے، اور اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا غوث آ جائے، کتب آ جائے، ابدال آ جائے، کلندر آ جائے، حتیٰ کہ خود حضور غوث الاعظم ہی کیوں نہ آ جائیں، مگر میرے آقا کے ایک ادنا سے صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہے۔ میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی، ایک تصور سمجھانا۔ ایک وہ صحابی جس نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کو تکا اور اس کے بعد اسے کوئی نیک عمل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یاد رکھیں، اب قیامت تک کو بڑے سے بڑا بھی آ جائے تو میرے آقا کے اس صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ ہے، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، دوران جنگ اچانک ایک شخص جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حالت کفر میں ہے، لڑتے لڑتے اس کا سامنا میرے آقا سے ہو گیا۔ بس جیسے ہی والضحیٰ مکھڑے پہ نظر جو پڑی تو دل کی کایا پلٹ اور سامنے رک کے عرض کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ اگر میں ابھی کلمہ پڑھ لوں، ایمان لے آؤں تو مجھے کیا دو؟ ذرا ان کے جملے پہ غور کریں، ہے ابھی کافر، کلمہ نہیں پڑھا ہے، مگر اس کا سوال بتا رہا ہے کہ کافر ہونے کے باوجود بھی یہ اس کا عقیدہ ہے کہ محمد جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو پوچھا کہ بتاؤ کیا دو؟ اور قربان جاؤں آقا کی شان پر، اختیارات پر، میرے آقا نے سن کر یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت میں تمہیں کیا دوں گا، میدان جنگ ہے، نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہاں تو ابھی کلمہ پڑھ لے، دائرہ ایمان میں آ جا، میں محمد تجھے ابھی جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے وہیں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، دائرہ ایمان میں شامل۔ اب دل چاہا کہ غلامی میں تو میں آ ہی گیا ہوں، تو اب اتر کر آقا کی قدم بوسی بھی کروں، مگر زندگی نے وفا نہیں کی، ابھی آقا کے قدموں تک پہنچا نہیں ہے کہ اس کی روح پرواز کرے۔ اللہ اکبر۔ صرف اس نے کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں آقا کے والضحیٰ مکھڑے کو تکا،
اس کے بعد اسے کوئی وضو کا موقع نہیں ملا، کوئی غسل کا موقع نہیں ملا، کوئی طہارت کا موقع نہیں ملا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی حج نہیں کیا ہے، کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، کوئی راتوں کو اٹھ کے تہجدیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی شب بیداریاں نہیں کی، کوئی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس اس کے بعد روح پرواز کر دی، حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے تو میرے آقا کے اس صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کو اتنی اونچی شان اور مرتبہ کس نے عطا کر دیا؟ صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کے مکھڑے کو جو تک آقا کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی۔ اب جنہوں نے ایمان کی حالت میں صرف تک لیا اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، بس آقا کے مکھڑے کو تکنے نے اتنا اونچا بنا دیا کہ اب ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بنیادی کنسپٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عظمت کا، معیار کا، اعلیٰ ہونے کا پیمانہ کیا ہے۔ اس سے آگے ایک مثال لیں، آپ ذرا چشم تصور میں لائیں۔ مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے جس حصے کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ۔ وہ ریاض الجنہ، جنت کا باغ کیسے بنا؟ ہے تو وہ بھی جگہ جیسی جگہ ہی ہے نا ایک۔ بس ہوا کیا کہ آقا اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تھے اور امامت کے مصلی تک، ممبر تک، وہ جو حجرہ مبارک سے ممبر تک آپ آتے، دیکھیں نا کبھی نقشہ اپنے ذہنوں میں بنائیں آپ، ریاض الجنہ میں وہ امام کے مصلی پر وہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، ممبر بھی بنا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہوں تو بائیں طرف آقا جہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں وہیں آپ کا حجرہ مبارک ہو، درمیان میں صرف ایک پردہ ہوتا تھا، بس ایک طرف آقا کا در دولت تھا اور ادھر مسجد نبوی تھی۔ آقا حجرہ مبارک سے نکلتے امامت کے مصلی تک آتے، ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، بس کثرت کے ساتھ جس حصے پر آقا کے قدمین مبارک لگ گئے، آقا کے قدموں کی نسبت نے زمین کے اس ٹکڑے کو بھی جنت کا باغ بنا۔ وہ جگہ کیسے اعلیٰ ہو گئی؟ آقا کے قدموں کی نسبت۔ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے دور کے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے۔ تو آقا کا زمانہ سب سے اعلیٰ کیوں ہو گیا؟ چونکہ اس زمانے کو نسبت جو خود مصطفیٰ سے، سبحان اللہ، اس زمانے کے لوگ بھی اعلیٰ ہو گئے، وہ زمانہ بھی سب سے اعلیٰ۔ تو نسبت کا معیار، افضلیت کا معیار، فضیلت کا معیار صرف ایک ہے کہ جو جتنا آقا کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ بنیادی تصور آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو آئیے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج آقا کی جس اہل بیت کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ چار ہستیاں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، جو نسبت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان ہستیوں کو میسر ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ ان کی نسبت سب سے اعلیٰ۔ کیسے؟ کائنات میں جس شے کی نسبت بھی آپ نے آقا سے بیان کرنی ہوگی نا، تو میں دیکھیں بڑی جھٹکی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آقا سے نسبت بیان کرنے کے لیے بالعموم دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک حرف ہوتا ہے کے اور دوسرا حرف ہوتا ہے سے۔ مثلا ہم نے اپنی نسبت بیان کرنی ہو کہ ہماری نسبت آقا کے ساتھ کیا ہے، تو ہم اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہم سب حضور کے امت، تو ہمارا تعلق کے والا ہے، حضور کے امت۔ آپ ازواج مطہرات کی بات لے لیں، ان کی بات ہوگی تو کہا جائے گا حضور کی ازواج، ان کا تعلق بھی کے والا ہے۔ صحابہ کرام کی بات لے لیں،
جب ان کی بات ہوگی تو کہا جائے گا حضور کے سے آگا، ان کا تعلق بھی کے والا ہے۔ تو ساہیوال والو، کائنات میں ہر کسی کی نسبت میرے آقا سے کے والی ہے، مگر 4 ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت کملی والے آقا سے کے والی نہیں بلکہ سے والی۔ علی کی باری آئی، میرے آقا نے فرمایا علی منی، لوگو علی مجھ سے۔ حسن کی باری آئی، فرمایا الحسن منی، لوگو حسن مجھ سے۔ امام علی مقام کی باری آئی، فرمایا الحسین منی، لوگو حسین مجھ سے ہے۔ اور سیدہ کائنات کی باری آئی تو فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے جگر سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کے اور سے میں کتنا فرق ہوتا ہے، آپ صاحب دانش لوگ بیٹھے ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت، بس اتنا سوچیں کہ کسی کا ہونا اور کسی سے ہونا، جس میں بڑا زمین آسمان کا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ہوتا نا کہ علی مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، تو یہ بھی ایک حد تھی۔ میرے آقا نے یہاں پر تو بات ختم ہی نہیں کی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا لوگو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اور حسین کی باری آئی تو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ منیت کا یہ رشتہ، یہ نسبت، یہ قربت اگر ملی ہے تو صرف ان 4 ہستیوں کو ملی ہے، کائنات میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ تو میں نے اصول آپ کو دیا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی اعلیٰ ہوتا جائے گا، جس کی نسبت جتنی مضبوط ہوگی اس کا مقام و مرتبہ بھی اتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگلی بات سن لیں حاضرین مکرم، یاد رکھیں ان ہستیوں کا صرف میرے آقا سے والا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ حقائق یہ ہے کہ 4 ہستیاں خود جزو رسول ہیں سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے خالی نسبت ہو جانا، خالی نسبت نہیں ہے، یہ خود میرے آقا کا جز ہے، آقا کا حصہ ہے۔ اور اندازہ کریں کہ اگر کسی کو حصہ ہونے کی نسبت مل جائے تو اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ پوچھیں کہ کیسے، تو آئیے میں صرف تھوڑی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ دونوں شہزادوں کی بات آپ کر لیں۔ شہزادوں کی بات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ایک تو بڑی سادہ سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دونوں شہزادے میرے آقا کے نواسے ہیں۔ آپ نانا ہیں اور یہ ان کے نواسے ہیں، تو ذرا سوچیں نا، نواسے نانا ہی سے ہوا کرتے ہیں، ان نواسوں کے خون کے رگوں کے اندر اپنے نانا ہی کا خون گردش کر رہا ہوتا، ایک یہ نسبت۔ اور پھر کبھی غور کریں، احادیث کی کتابیں کھنگالیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی ان شہزادوں کی بات کی تو ان کو نواسے نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ اپنے بیٹے کہہ کرتا، اور بیٹا باپ کا جز ہوا کرتا۔ اور یہ صرف میرے آقا نہیں فرماتے رہے، اس سے بھی آگے چلیں تو خود قرآن پاک نے اس پر نص دے دی ہے۔ آپ آیت مباہلہ کو کبھی پڑھیں، باری تعالیٰ نے جب وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، تو باری تعالیٰ نے آیت بھیجی، محبوب انہیں بتاؤ کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کل انہیں بتا دو، تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محبوب انہیں بتا دو کہ جھگڑنے ضرورت نہیں ہے، جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر گئے،
جس ترتیب سے آیت اتری تھی میرے آقا نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے لشکر کو تیار کیا. سب سے پہلے باری تعالیٰ نے فرمایا تھا اور آقا نے ان عیسائیوں سے کہا تھا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین علیہ السلام کو لایا. تو قرآن نے نص دے دیا ہے کہ وہ نواسے تو ہیں ہی مگر قربت کا عالم یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نواسے ہی نہیں یہ آقا کے بیٹے. اس سے بڑی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ان پر اگر غور کر لیں ان کی شان اور مقام کے کیا کہنے. وہ تو ڈائریکٹ بیٹی ہونے کا شرف رکھتی ہے تو بیٹی باپ ہی سے ہوا کرتی ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا الفاطمہ تو بدعۃ منی لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو حضور شیخ الاسلام نے اس بدعہ کے لفظ پر بڑی تحقیق کی ریسرچ. قرآن پاک میں بدعہ اور بدعہ کا لفظ جن جن آیات میں آیا ہے آپ نے ان آیات کو ریفر کر کے یہ بات سمجھائی کہ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بدعہ اور بدعہ کا لفظ یہ 3 سے لے کر 7 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا بدعہ قرار دے کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو 10 میں سے اگر 7 کو تقسیم کریں تو یہ 2/3 بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ یعنی 10 کے آپ 3 حصے کر لیں تو 2 حصے ایک طرف اور 1 حصہ ایک طرف. اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا بدعہ تم منی کہہ کے اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں میری جان کا 2/3 حصہ صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو سوچیں ان کی نسبت اور ان کی قربت کا عالم کیا ہوگا, ان کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا. اور رہ گئے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قربان جائیں ان کی شان پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مہاجرین اور انصار کے اندر مواخات قائم, تو میرے آقا ایک مہاجر کو اٹھاتے ایک انصاری کو اٹھاتے, دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بناتے, ایک دوسرے کے مال و دولت میں, پراپرٹی میں, جائیداد میں, گھر بار تک میں آپ نے شریک فرما دیا. حتیٰ کہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا اور انصار کی کمال قربانی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنے رشتہ دار اپنی بیویاں بچے چھوڑ کے آگے. اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے آقا کے اس حکم پر ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا سبحان اللہ ایسی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے سب کو رشتہ مواخات میں منسلک کر دیا, ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. مگر مولا کائنات علی شیر خدا کی باری میں میرے آقا کی نظر جو پڑی تو دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو جاتے. اللہ. میرے آقا نے پوچھا علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عرض کرنے لگے آقا آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا مگر مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ علی میں تجھے کس کا بھائی بناؤں, اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم دونوں کو بھائی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قریبی رشتہ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک موقع پر فرمایا الناس من شجر شتى ولكن انا وعلی من شجرۃ واحدہ. فرمایا اللہ نے ساری مخلوق کو, پوری انسانیت کو درخت کی مختلف شاخوں سے پیدا کیا مگر جب میری اور علی کی باری آئی تو ہمیں ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ سے پیدا کیا. اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے جزو رسول ہونے پر دلیل یہ ہے کہ ابھی میں آیت مباہلہ پڑھ رہا تھا جس میں جب آقا نے ان عیسائیوں کو فرمایا تھا کہ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو, انفسنا و انفسکم, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. تو میرے آقا نے اپنی جانوں کی جگہ پر مولا کائنات علی شیر خدا کو ساتھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات نفس رسول وہ آقا کی جان ہے.
اس کا مطلب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جزو رسول ہیں. تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جو جزو رسول ہوں ان کی قربت اور ان کی نسبت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب ان جیسی نسبت کسی کی نہیں ہے تو یاد رکھو پھر ان جیسی شان بھی کسی کی نہیں، ان جیسا مقام و مرتبہ بھی کسی کا نہیں. آقا کی اہل بیت کی شان کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ذات سے محبت کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے خود ایمان ڈکلیئر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا. فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان لانا تو ایمان کیسے لانا چاہیے؟ فرمایا ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے. ان کے ایمانوں کو رول ماڈل بنایا. بڑی ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. قرآن کی صرف ایک آیت سناتا پھر یہ ان کو رول ماڈل بنایا. اور کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کے ایمان تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، مگر صرف ان کے ایمانوں کو رول ماڈل ہی نہیں بنایا بلکہ ان ہستیوں سے محبت اور ادب کرنے کی نسبت کو اللہ نے خود ایمان بنا دیا. سبحان اللہ. آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں، منافقین کا ذکر ہے. باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ منافقوں کی علامتیں بیان کی اور منافقوں کی علامتیں بیان کرتے کرتے ایک آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ان کی کچھ علامتیں یہ بھی بیان کی. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اللہ اکبر کبیر کما آمن الناس. فرمایا وہ جو مدینہ میں منافق پیدا ہو گئے تھے، اگر جاننا چاہو کہ وہ منافق کون تھے، ان کی پہچان کیا تھی، تو فرمایا جب ان منافقوں سے کہا جاتا آمنو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ منافق آگے سے کہتے انؤمن کما آمن السفہاء. معاذ اللہ وہ آگے سے کہتے کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. باری تعالیٰ نے اسی آیت میں جواب دیا الا انہم هم السفہاء. سننے والوں آگاہ ہو جاؤ، سفہاء بیوقوف میرے مصطفیٰ کے غلام نہیں ہیں بلکہ سب سے بڑے بیوقوف یہ خود منافق. لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کی خبر نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ پہ ذرا غور کریں. بڑی ایمان افروز بات بتانا چاہ رہا ہوں. جو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا. اور پھر بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا. اب سوچیں بات ہو رہی ہے 14 صدیاں پہلے کے منافقوں کی جو مکی دور میں مدنی دور میں پیدا ہوئے. یہ منافق کون تھے؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی مشکل مرحلہ آتا تو بہانے بنا کے کھسک جاتے، اور جب کوئی مال غنیمت بٹنا ہوتا تو کلمہ پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائے. میرے آقا کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے مگر جب پسے پشت آتے تو سازشیں کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرتے. ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے جب کہا جاتا کہ اے منافقو اگر تم نے بھی ایمان لانا ہے تو ویسے لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے. اب قرآن کے کلمات پہ غور کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا آمنو کہ بھئی ایمان لاؤ، تو میں یہاں رک کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان منافقوں کو ایمان لانے کا کہتا کون ہوگا؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کبھی کبھی جب اس طرح کی بدعمالیاں کرتے تو میرے آقا انہیں فرماتے کہ بھی دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر تم نے بھی ایمان لانا ہے تو کیسے ایمان لاؤ؟ کما آمن الناس جیسے یہ کچھ دوسرے لوگ ایمان. تو کہنے والے کون ہوتے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کیجئے. ان منافقوں کو جب میرے آقا ایمان لانے کی دعوت دیتے تو انہیں کہتے کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے. تو ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیں جن کی طرف میرے آقا اشارہ کرتے ہوں گے کہ ایمان لانا ہو تو ویسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو جن کی طرف اشارہ کرتے ہوں گے وہ کون ہستیاں ہوں؟
اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں مولا کائنات علی شیر خدا ہوں، کہیں حضرت سلمان فارسی ہوں گی، کہیں بلال حبشی ہوں گے، کہیں زید بن حارثہ ہوں گے. یہ ہستیاں ہوں گی نا جن کی طرف آقا اشارہ کرتے ہوں. تو گویا میرے آقا ان منافقوں سے فرماتے کہ منافقوں ایمان لانا ہے تو ویسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا میرے آقا کے یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے ایمان کو خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل بنا کر، ایک معیار بنا کر ان کے سامنے پیش کر دے کہ ایمان لانا ہے تو ویسے لاؤ جیسے ابو بکر و عمر علی ایمان لائے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات بتانا چاہ رہا ہوں. ایک واقعہ ہوا، آقا نے منافقوں کو کہا ہوگا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. بات گزر گئی، مگر اللہ رب العزت نے اب اس بات کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. اب اس کو قرآن کا حصہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کا جب حصہ باری تعالیٰ نے خود بنا دیا تو پہلے تو اس دور میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کے صحابہ کو ایمان لانے والوں کے لیے معیار قرار دیا، رول ماڈل بنایا. مگر جب اللہ نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا تو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر اب قیامت تک جو ایمان لانے والے ہیں ان کو متوجہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت تک کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آنے والوں، اگر تم نے بھی ایمان لانا ہے تو ایمان ویسے لانا جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی. تمہارے ایمانوں کے لیے بھی رول ماڈل اگر کوئی ہیں تو وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام وہ ہیں جن کے ایمانوں کو اللہ نے رول ماڈل بنایا، معیار بنایا. مگر اہل بیت کے نفوس قدسیہ وہ ہیں کہ ان کے ایمان ہمارے لیے رول ماڈل تو ہیں ہی، اللہ نے ان کو اس سے بھی اونچا درجہ عطا کیا. فرمایا ان ہستیوں سے محبت کرنا، ادب کرنا، حقیقت میں ایمان نام ہی اسی شے کا ہے. تو سوچو جن سے محبت کرنا اور ادب کرنا اللہ اور اس کے رسول نے ایمان بنا رکھا ہو تو ان ہستیوں کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. کوئی پوچھے کہ کہاں یہ لکھا ہے کہ ان سے محبت کرنے کو اللہ نے رول ماڈل تو بنایا ہے، تو ایمان کہاں قرار دیا؟ میں سادہ سی بات بتانا چاہ رہا ہوں. باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی ایک خوبی بیان کی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا مومنوں کی، ایمان والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں. مولا اگر ایمان تیری محبت کا نام ہے تو بتا تجھ سے محبت ہوتی کیسے ہے؟ محبت تو انسان اس سے کرتا ہے جسے آنکھوں سے دیکھا ہو، جسے کانوں سے سنا ہو. تو دکھائی دینے سے بھی پاک، سنائی دینے سے بھی پاک، تو کیسے محبت کرے تجھ سے؟ تو باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، سبحان اللہ. پہلے میرے قدموں سے نسبت سخانہ قائم کرو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو. کہ جب تم میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کر لو گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے محب نہیں رہو گے، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. تو باری تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اعلان کر دیا کہ اگر ایمان میری محبت کا نام ہے تو فرمایا میری محبت کا سارا انحصار وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے رسول کی محبت کے بغیر میری محبت کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کی محبت کا انحصار آقا کی محبت پر ہے تو خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت نے اسی قرآن پاک میں اسی انداز سے ایک اعلان کروا دیا. فرمایا محبوب میری محبت کا انحصار ہے تیری محبت پر. اب ان کو یہ بھی بتا دے کہ تیری محبت کا انحصار کن لوگوں کی محبت پر ہے.
تو سورہ شورا ہے، 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اسی طرح لفظ کل سے باری تعالیٰ نے آغاز کیا، فرمایا کل، محبوب ذرا اپنے میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب انہیں بتا دو لوگوں یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، اللہ کے احکامات تم تک پہنچائے ہیں، اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، تکلیفیں اٹھائی، لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر مار مار کے جسم اقدس کو لہو لہان کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، پھر جنگیں ہوئی، دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے، فرمایا محبوب ان کو بتا دو کہ لوگوں یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے، محبوب انہیں بتا دو کہ اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں۔ تو پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى، محبوب انہیں بتا دو کہ ہاں اگر تقاضا ہے تو صرف ایک کہ بس میری قرابت سے محبت رکھنا۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلی مرتبہ صحابہ کرام نے آقا کی زبان اقدس سے سنی تو موقع پر ہی کھڑے ہو کر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، عرض کرنے لگے کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں کہ وہ آپ کی قرابت جن سے محبت کرنا اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے، ذرا بتا دیں اس قرابت سے مراد ہیں کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع پر ہی جواب دے دیا کہ میرے غلاموں، جن ہستیوں کی محبت کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے، فرمایا سن لو، ان سے مراد علی و فاطمہ و ابناہما، ان سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ نے کیسے بات کی؟ فرمایا کل، محبوب تو کہہ دی کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو میں دائیں بائیں کی بات بھی نہیں، قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت مصطفیٰ پر ہے، اور کملی والے آقا کی محبت کا سارا انحصار وہ ان چار ہستیوں کی محبت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت نہیں ہے تو اس سینے میں کبھی رسول کی محبت نہیں آ سکتی، اور جس سینے میں رسول کی محبت نہ ہو اس سینے میں کبھی خدا کی محبت نہیں آ سکتی، اور جس سینے میں خدا کی محبت نہیں ہے اس سینے میں کبھی ایمان نہیں آ سکتا۔ تو جس کا مطلب ایمان در حقیقت نام ہی علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرنے کا ہے۔ جس سینے میں ان ہستیوں کی محبت ہے بس سمجھو وہاں ایمان ہے، اور جو سینہ ان ہستیوں کی محبت سے خالی ہے وہ کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھتا پھرے، اس بدبخت کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ یہی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان چاروں ہستیوں میں سے ایک ایک کا نام بھی لیا اور ان کو اکٹھا بٹھا کر بھی وہی بات فرمائی، اور امت کو مخاطب کر کے کہا من احب ہؤلاء فقد احبنی، فرمایا سن لو جس نے ان سے محبت کی سمجھو اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا ومن احبنی فقد احب اللہ، اور سن لو جس نے مجھ سے محبت کی سمجھو اس نے اللہ سے محبت کی، اور آگے فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان چاروں جملوں کو آپس میں ملائیں، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اور اللہ کی محبت اس سینے میں آتی ہے جس میں رسول کی محبت ہو، اور رسول کی محبت کا کوئی کنسیپٹ اور تصور نہیں ہے اگر ان چار ہستیوں سے محبت نہ ہو۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک دوسرا اینگل بتایا، فرمایا من ابغض ہؤلاء فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا سمجھو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
اور جس نے مجھ سے بغض رکھا سمجھو اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا فرمایا اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے۔ اگر سینے میں ان ہستیوں کی محبت آ جائے تو کوئی شخص جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا، اور خدا نہ کرے اگر ان کا بغض دل میں پیدا ہو گیا تو ایسے بدبخت کو جہنم سے بچا کوئی۔ اس لیے حاضرین مکرم نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں قبل اس کے کہ وقت زیادہ ہو، میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اس پوائنٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ان ہستیوں کی محبت کا نام ایمان ہے، ان ہستیوں کی محبت میں جینا سیکھو، ان ہستیوں کی محبت میں مرنا سیکھو۔ اگر ان ہستیوں کی محبت سینے میں نہیں ہے نا تو سمجھو انسان کچھ نہیں، کچھ بھی۔ ان کی محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ان کی محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا کلام لکھا ہے ان کی شان میں، ایک جملہ صرف سناتا ہوں، وہ تو صرف واجب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اہل بیت اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن کے ذریعے ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا، فرض قرار دیا۔ فرائض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، دیکھو نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ فرض۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے؟ فرض۔ مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو کوئی کافر ہو جاتا؟ وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، ہائے 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 ہائے، اس کا ایمان سلامت رہتا، کمال کا نقطہ ہے۔ اس کو گناہ ملے گا، قیامت والے دن حساب ہوگا، سزا ملے گی۔ کوئی زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ نہ دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے مگر کبھی کسی مفتی کا فتویٰ سنا کہ یہ کافر ہو گئے؟ کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کبھی سنا کہ کوئی کافر ہو گیا نماز نہ پڑھنے والا؟ ہے فرض، مگر یہ فرائض ایسے ہیں کہ اگر کوئی ادا نہ کرے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار بنتا ہے، سزا ملتی ہے، ایمان بچا رہتا ہے۔ مگر ان ہستیوں کی محبت ایک ایسا فریضہ ہے کہ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، وہ بدبخت اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان ہستیوں سے محبت کرنا یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ محبت کر لی تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے۔ ان ہستیوں سے محبت کرنا یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان سے محبت کیے بغیر گزارا ہی نہیں، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے بغیر چارہ ہی نہیں۔ سادہ سی بات سن لینا جس پر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، اب آگے دوسرا حصہ تو شاید ہم بیان نہ کر سکیں کیونکہ آگے بھی ہم نے ایک جگہ پر جانا ہے، تو میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام نے بڑی ایمان افروز اور دقیق بات اس میں میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین علیہم السلام یہ جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے، مانتے ہیں سردار؟ انشاءاللہ مانتا ہے بلا ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو اس عقیدے پر قائم رکھے۔ سبحان اللہ۔ ان کو جنت کا سردار نہ آپ نے بنایا ہے نہ میں نے بنایا، ہائے ہائے ہائے، ان کو جنت کا مالک اور سردار اللہ اور اس کے رسول نے بنایا، سبحان اللہ۔ تو انکار کون کر سکتا؟ قبلہ حضور نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی فرمایا ایک بات تو وہ ہے جو ہر سننے والے کو سمجھ آتی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو ہر بندے کو سمجھ آ گئی۔ فرمایا ایک بات اس بات کے اندر چھپی ہوئی ہے اور آقا وہ بھی اپنی امت تک انڈائریکٹلی پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا جب آقا نے اعلان کر دیا کہ جنت کے سردار حسنین کریمین علیہم السلام ہیں تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جنت کے سردار ہوں حسن اور حسین علیہ السلام، مالک یہ ہوں، سردار یہ ہوں، تو کیا ایسا بدبخت جنت میں جا سکے گا جس کے سینے میں ان کے بابا کا بغض ہو، جو ان کی اماں سے عداوت رکھنے والا ہو؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سردار ڈکلیئر کر کے در حقیقت فرما یہ رہے ہیں کہ لوگوں
जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत। मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर याद रखें वो जन्नत के करीब भी नहीं पटक सके। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत में जीना सीखो और इनकी मोहब्बत में मरना सीखो। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत ये कश्ती नूह की मानिंद है। अल्लाहु अकबर। मन राकेबा फीहा नजा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो गया, फरमाया समझो वो नजात पा गया। सुभान अल्लाह। और जिसने इस मोहब्बत की कश्ती में सवार होने से एराज किया, मुंह मोड़ा, गारे का, फरमाया वो गर्क। अब अगर निजात पाना चाहती हो, कामयाबी चाहती हो, तो फिर इन हस्तियों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना चाहिए। और ये अकीदा इतना पक्का और मजबूत होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कभी इस अकीदे में दरार पैदा न होनी चाहिए। बदकिस्मती है कि आज ऐसे फितने पैदा हो गए हैं कि इन हस्तियों की मोहब्बत को भी सीनों से निकालने की कोशिश की जाती है। इन हस्तियों से मोहब्बत ईमान है। और आखिरी बात जिस पर फिर खत्म कर देता हूँ, एक दिन हुजूर शेखुल इस्लाम के पास हम बैठे हुए थे, अल्लामा साहब, हम उनके शागिर्द निजामत दावत के कुछ लोग, घर में एक निजी सी नशिश थी हमारी। तो ऐसे ही हमारे एक साथी ने, बेतकल्लुफी का माहौल था, तो सोचा कि चलो इस मौके से फायदा उठा के ये बात ही पूछ लेते हैं। तो वो अर्ज करने लगा कि हुजूर, हम चूंकि पूरे पाकिस्तान में दुरूस कुरान के लिए जाते हैं, उलमा से भी वास्ता पड़ता है, अवाम को भी सुनते रहते हैं, तो कभी कभी ये बात हमें सुनने को मिलती है कि आपने ये जो अहले बैत की शान में इतनी किताबें लिखी, इतने खिताबात लिखी, और उन्होंने इस सदी में अहले बैत की शान पर जो किताबें लिखी है ना, सिर्फ किताबों के नाम ही सुने तो ईमान पर एक वजद आ जाता है। मेरा ख्याल कम से कम सिर्फ अहले बैत की शान पर जो उन्होंने किताबें लिखी है ना, अब वो दर्जनों में नहीं है, वो बीसियों में है, और उनकी तादाद 100 से भी तजावुज कर गई। उन्होंने दोनों शहजादों की शान पर अहादीस को जमा करके एक किताब तरतीब दी और उसका नाम रखा मराजल बहरैन फी मनाकिबिल हसनैन। नाम देखो ना कितना वजद आफरी। मौलाए कायनात की शान पर आपने किताब लिखी कंजुल मतालिब फी मनाकिब अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात की शान पर एक किताब तरतीब दी, उसका नाम रखा अद्दुर्रतुल बैदा फी मनाकिब फातिमती ज़हरा। फिर मौलाए कायनात की शान विलायत पर एक किताब लिखी और उस किताब का जो नाम रखा वो वजद आफरी है, और उस किताब का आपने नाम रखा अस्सैफुल जली अला मुनकिरे विलायत अली। अल्लाहु अकबर। अब इसकी समझ नहीं आई साहब को, मैं इसका माना बताता हूँ। अस्सैफुल जली, सैफ कहते हैं तलवार को, जली का माना है चमकती। आपने किताब लिखी, अहादीस सारी जमा की और किताब तरतीब दे के फरमाया कि मेरी ये किताब अस्सैफुल जली, एक चमकती हुई तलवार है, अला मुनकिरे विलायत अली, उस बदबख्त की गर्दन पर जो अली की विलायत का मुनकिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, जिस किताब के नाम में इतना जोर है उसके अंदर कितना जोर होगा। फिर आपके खिताबात हैं, क्या कहने उन खिताबात। ताहम उस साथी ने पूछा कि हुजूर, ये जो आपने इतने खिताबात किए हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, आपकी इन किताबों और खिताबात को सुनकर पढ़कर बसा औकात कई ऐसे उलमा मिलते हैं और कई अवाम भी उनसे मुतासिर होने वाली मिलती है जो कहते हैं कि लगता है कि ताहिरुल कादरी भी शिया हो गया। अब सुने उस वक्त की मुजद्दिद की जुबान से जवाब क्या। आपने जैसे ही के सुना तो बेसाख्ता आपकी जुबान से जो पहला कलिमा निकला वो कलिमा था अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना कह के हमें फरमाने लगे कि बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि ये हम पर शीयत के फतवे लगे, अगर ये फतवे ना लगते तो मरते दम तक एक हसरत ही रह जाती कि कहीं अहले बैत की मोहब्बत में कच्चे तो नहीं है। फरमाया इन फतवों ने इस बात की सनद फराहम कर दी है
کہ الحمدللہ ہم اہل بیت کی محبت میں کچے نہیں ہیں، پکے جا رہے ہیں، اور فرمایا یہی اہل بیت کی محبت ہماری دنیا بھی، قبر بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا بیٹے کون سا آپ کا امام ہے جس نے اہل بیت کی بات کی تو اس دور کے یار لوگوں نے اس پر شیعت اور رافضیت کے فتوے دیے۔ سارے اماموں کا حال پڑھ لیں، ان کے ساتھ یہی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تو جب رافضیت کا فتویٰ لگانا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، تو آپ برسر منبر فرمانے لگے کہ لوگوں اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو سن لو پھر مجھ سے بڑا رافضی اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور بیٹے فتووں سے نہیں گھبراتے، ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ پکا ہونا چاہیے، اور آپ نے نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹے کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ تم ایمان کے کس پانی میں ہو، تو فرمایا سادہ سا معیار دے رہا، کبھی کسی ایسی مجلس میں جاؤ، کسی ایسی محفل میں جاؤ جس میں اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کے فضائل کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا اگر اہل بیت کی عظمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے کہ یہ بڑھاتا ہی جا رہا ہے، تو فرمایا اگر دل یوں گھٹن محسوس کرے تو سمجھ جانا ایمان میں خرابی ہے، اپنے ایمان کی خیر مانگو۔ فرمایا ایمان سلامت تب ہے کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے، سن کر دل خوشی سے باغ باغ۔ اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو، اور محبت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ سال کے بعد ان کے نام کا ایک جلسہ کر لیں پھر اس کے بعد اہل بیت اپنے گھر اور ہم اپنے۔ اللہ اکبر۔ محبت پایہ ثبوت کو تب پہنچتی ہے جب محب خود کو محبوب کے رنگ میں رنگ دے۔ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی سیرت کو، ان کے کردار کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھاؤ، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، تب آپ کی محبت بھی مانی جائے گی، ادروائز حلق سے اوپر والے سارے نعرے رد کر دیے جائیں، کوئی قبول نہیں۔ اور اہل بیت کی ایک سب سے بڑی سیرت اور کردار اور خوبی اور وصف یہ ہے جو میرے آقا نے کئی احادیث مبارکہ میں بیان کیا، فرمایا لوگوں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو قرآن اور اہل بیت کی کٹھے آئیں گے۔ اور آج ہم اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہیں کہ ہمارا قرآن سے تعلق باقی نہیں رہا، کئی مہینے گزر جائیں ہمیں زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی، زندگی بیت جاتی ہے صحیح تلفظ کے ساتھ وہ صورتیں بھی نہیں آتی جو روز نماز میں پڑھنا ہو، پڑھنا آ جائے تو سمجھ ہی نہیں اس میں لکھا ہوا کیا، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نواسہ رسول نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں اس قرآن کے ساتھ جیتے جی ایسا تعلق قائم کرو کہ جب تک تم زندہ رہو تم قرآن کی تلاوت کرو، اور مزہ تب ہے کہ جس دن تمہاری روح پرواز کر جائے قرآن خود تمہاری تلاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نواسہ رسول نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ ادا کر کے اپنے نانا کی امت کو پیغام دیا ہے کہ جس دین کو میں سب کچھ دے کر بچا رہا ہوں نا، مرتے دم تک میرے نانا کے دین پر کبھی عمل نہ چھوڑنا۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نعرہ اہل بیت کی محبت کا لگاتے ہیں، نہ ہمارا قرآن سے تعلق رہا، نہ دین پر عمل سے تعلق۔ پیغام بس یہی دے رہا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں نجات چاہتے ہو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہو، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگنا ہوگا، اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا۔ یہ جو رسمیں چند بنائی ہیں نا، ان سے آگے بڑھنا ہوگا، اگر ان سے آگے نہیں بڑھتے تو قیامت والے دن بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بارے دیگر اس سینٹر کی انتظامیہ کو آج کی اس محفل پر تو مبارکباد دیتا ہوں، مگر مجھے آج دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے
کہ کتنی بڑی جگہ اور کتنے خوبصورت کام آغاز ہو گیا. سبحان اللہ. انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو جلد یہ سارا کچھ ابھی پایا تکمیل تک پہنچے گا. صدر الحسن صاحب نے 50,000 روپیہ دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے محترم صدر الحسن صاحب جو سرگودا سے تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہیں، انہوں نے یہ دیکھ کر اس مرکز کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا. دے دیا سر، میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. اللہ اکبر. ان کے اکاؤنٹ میں آ گیا. اصل میں یہ رسید مجھے دکھا جی جی رسید. تو آپ کے اکاؤنٹ میں کیا کیسے آ گیا؟ سر وہ میرا اکاؤنٹ ان کے پاس ہے، مرکز تو کا ہے نہیں. دے دیں گے نا آپ؟ سر آپ تو اتنے گواہ ہو گئے. ہمارے انچارج ہیں. سر آپ تو گواہ زیادہ ہو گئے. تو میں اس شاندار اقدام پر بھی اس پوری انتظامیہ کو، محترم ملک شفیق صاحب کو، عبد الرحمان منگلہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور ہر اس شخص کو جو دامے در میں سخنے اس نیک کام میں حصہ ڈال رہا ہے، سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ جلد اس مرکز کو پایا تکمیل تک پہنچا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا ہے اس کو سمجھ کر عمل کر کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.